نے سوال کیا ہے موبائل سے اسلامی تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ اکثر میسج چلتا رہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرآن کی آیات مٹا دی جائیں گی. تو وہ جو روایات ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر موبائل میں کوئی میسج آ گیا, کوئی پوسٹ آ گئی, کوئی حدیث آ گئی, آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے آپ کی میموری کی ایک لمٹ ہے, اس میں سے آپ چیزیں ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے موبائل چلانا مشکل ہو جائے گا. تو موبائل بنیادی جو مقصد ہے وہی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کچھ صفحات ہیں اور اس کی بے حرمتی کا خطرہ ہے تو آپ اس سے قرآنی آیات کو اس صفحے سے بھی مٹا سکتے ہیں, اس کاغذ سے بھی مٹا سکتے ہیں. تو موبائل سے تو بطریقہ اولا کسی بھی آیت کو, حدیث کو, کسی مستند دینی پوسٹ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا جائز ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب قرآن مٹا دیا جائے گا, اس کا مطلب دلوں سے اس کی عظمت نکل جائے گی. دلوں میں جو قرآن کے حکم کی, شریعت کے حکم کی ایک عزت, عظمت, وقار, ایک حیثیت ہونی چاہیے. لوگ دین کی چیزوں کو, قرآنی آیات کو اہمیت نہیں دیں گے اور بالکل اس کو یعنی غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. اس لیے موبائل سے کوئی قرآنی آیات ڈیلیٹ کرنا, کوئی حدیث, کوئی اسلامی پوسٹ ڈیلیٹ کرنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بالکل جائز ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے حمام کے متعلق تفصیل درکار ہے. مطلب حمام کی مزدوری یا اپنے دکان کسی اور کو کرائے پر دینا, حمام کا کاروبار مطلب نہ ہی ہونا, کیا یہ جائز ہے جبکہ وہاں پر داڑھی مونڈوانا وغیرہ سارے کام ہوتے ہیں؟ تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں, حجام کا کام کرنا, ہیئر ڈریسر کا کام کرنا, یہ بالکل جائز کام ہے بشرطے کہ وہ کسی کی داڑھی نہ کاٹے, کوئی خلاف شرع کوئی ناجائز کام نہ کرے. فی نفسہ اٹ سیلف اس کام میں کوئی غلط بات نہیں. اگر کوئی داڑھی نہیں کاٹتا, کوئی ناجائز کام نہیں کرتا تو بالکل اس کی انکم بھی حلال ہے, آپ اس کو دکان کرائے پر دیں وہ بھی حلال ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دکان کرائے پر لینے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آدمی اس میں داڑیاں بھی کاٹے گا, تو اس طرح کے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم داڑھی نہیں کاٹیں گے, باقی ہم اپنا کام کریں گے. تو اگر ایسا کوئی ملتا ہے تو سبحان اللہ. اگر ایسا کوئی نہیں ملتا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ داڑھی بھی کاٹے گا, تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو دکان کرائے پر دینا مکروہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ قرآن کریم میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو, برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو اس لیے ایسی صورت میں دکان آپ اس کو نہ دیں, کوئی کسی دوسرے متبادل شخص کو دے دیں, کسی دوسرے متبادل کام کے لیے دے دیں. بہرحال اگر کسی نے دی ہو تو پھر اس کے کرائے میں جو آپ کو رقم ملی ہے وہ حلال ہے یا حرام, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کی کمائی میں حلال کے اتنے پیسے ہیں کہ اس سے آپ کا کرایہ ادا ہو جاتا ہے اور اس نے اسی سے ادا کیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے حرام کمائی سے ادا کیا تو پھر آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہوں گے. پھر آپ اس کو پابند بنائیں گے کہ بھائی آپ کی جو حلال انکم ہے آپ اس میں سے مجھے یہ پیسے دیں. لیکن ابتدا میں, شروع میں اگر آپ کو پتہ ہو تو پھر ایسی صورت میں دینا یہ ٹھیک نہیں ہے.